أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد واللام للاختصاص نحو الجل للفرس والمال لزيد وللتعليل كغربته للتعذيب وزائدة قوله تعالى الردف لكم أي ردفكم وبمعنى عن إذا استعمل مع القول كقوله تعالى قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. تو بحث کو ادامہ اور تسلسل دیتے ہوئے آج ہم لام کی بحث کو بیان کریں گے. لام اپنے معنی میں سے اس کا ایک معنی اختصاص کے لیے ہے. اختصاص اب دو طرح کا ہے، یعنی اختصاص ہے کیا؟ اختصاص اپنے مدخول کو کسی چیز کے لیے ثابت کرنا، اسے اختصاص کہتے ہیں. اب اس اختصاص کی دو قسمیں ہیں، یا یہ ثبوت استحقاق کے طور پر ہے یا ملکیت کے طور پر. جہاں پر یہ ثبوت استحقاق کے طور پر ہو، جیسے الجل للفرس، اور جہاں پر یہ ملکیت کے طور پر ہو، جیسے المال لزیدن. اب اس کے بعد کبھی یہ تعلیل کے لیے آتی ہے، یعنی یہ بیان کرتی ہے کہ یہ فعل کہ جو واقع ہوا ہے یہ اس وجہ سے واقع ہوا ہے کہ میرے مدخول کی سبب سے، میرے مدخول کی وجہ سے. جیسے ضربتہ للتعذیب، تو لام یہاں پر علت کے لیے ہے، اور یہ بیان کرتی ہے کہ ضرب کا فعل یعنی ضربتہ میں نے اسے مارا، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے وقوع کا باعث اور سبب کیا ہے؟ تعذیب، ادب سکھانے کے لیے. یعنی یہ مار کا وقوع اسلام کے مدخول کی وجہ سے ہوا ہے. اور کبھی کبھار یہ لام زائدہ ہوتی ہے. زائدہ کہاں پر ہوگی؟ یہ زائدہ وہاں ہوتی ہے کہ جہاں اس سے پہلے فعل متعدی ہو، جیسے رادفا لکم. رادفا خود ایک فعل متعدی ہے، اور یہاں پر اس کے بعد لام آئی ہے لکم پر، تو اس وجہ سے کہ یہ خود فعل متعدی ہے، یہ لام جو ہے یہ لام زائدہ ہے، کہ اگر اس کو کلام سے گرا بھی دیا جائے، اسے ساقط بھی کر دیا جائے، تو کلام کے معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. اسی لیے مصنف نے اس کی تفسیر رادفہ کم کے ذریعے کی ہے. اور کبھی کبھار یہ لام ان کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، اور ان کے معنی میں وہاں پر استعمال ہوگی کہ جب اسے قول کے ساتھ استعمال کیا جائے گا، یعنی اس سے پہلے مادہ قول ہوگا. جیسے آیت میں ہے قال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. تو یہاں پر لام للذین میں جو لام ہے، یہ لام جو ہے یہ ان کے معنی میں ہے. یعنی کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے، یعنی جنہوں نے کفر کیا، ان کے بارے میں، ان کے لیے کہ جو ایمان لائے تھے، لو کان خیرن، اگر یہ خیر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یقیناً یہ ما مائی نافیہ ہے، یقیناً یہ لوگ یعنی مؤمنین سبقت نہ کرتے ہم پر اس چیز کی طرح. تو یہاں پر اگر لام جو ہے یہ تعدیہ کے لیے ہوتی اور ان کے معنی میں نہ ہوتی، تو یقیناً کہنا پڑتا ما سبقتمونا، یعنی تم سبقت نہ کرتے ہم پر. تو یہاں پر خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر لام ان کے معنی میں ہے، اور کبھی کبھار یہ واو کے معنی میں بھی ہوتی ہے.
یعنی لام جو ہے واو کے معنی میں تعجب کے لیے، اور جب یہ لام واو کے معنی میں ہوگی تو یعنی قسم کے لیے ہوگی، قسم کے لیے تعجب میں، جیسے کہ للہ لا یؤخر الاجل، اللہ کی قسم اجل کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، موت کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر لام، یہ لام جو ہے یہ واو کے معنی میں ہے اور قسم کے لیے ہے۔ اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے اور درس کو تسلسل دیں گے۔ واللام للاختصاص، اور لام اختصاص کے لیے ہے۔ اختصاص ہم نے اس کا معنی بیان کر دیا ہے، اختصاص اپنے مدخول کو کسی چیز کے لیے ثابت کرنا، اسے اختصاص کہتے ہیں۔ اب خواہ یہ اختصاص، یہ ثبوت، خواہ یہ ثبوت استحقاق کے طور پر ہو یا ملکیت کے طور پر۔ مصنف نے بھی یہاں پر دو مثالیں اسی لیے ذکر کی ہیں کہ الجل للفرس، یہاں پر یہ ثبوت استحقاق کے طور پر ہے، جل فرس کے لیے ہے، گھوڑے کے لیے ہے، یعنی زین گھوڑے کے لیے ہے۔ والمال لزید، اور یہاں پر یہ مال کے ساتھ جو لام آئی ہے لزید پر واقع ہوئی ہے اور اس کا مدخول زید ہے، یہاں پر یہ ملکیت کے لیے، یعنی ثبوت ملکیت کے طور پر ہے۔ والمال لزید، اور مال زید کے لیے ہے۔ وللتعلیل، اور لام تعلیل کے لیے ہے، اس کا عطف وہی للاختصاص پر ہے۔ ضربتہ للتعدیب، میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے۔ وزائدۃ، اس کا عطف وہی اختصاص یا تعلیل پر، اور چونکہ وہ عامل محذوف کے متعلق ہو کر یہ خبر واقع ہو رہے ہیں لام کے لیے، لذا محلاً وہ بھی مرفوع ہیں، تو یہ اسی کے محل پر، انہی کے محل پر عطف ہے۔ واللام زائدۃ، اصل عبارت اس طرح سے ہو جائے گی، اور لام وہ زائدہ ہوتی ہے۔ قولہ تعالی، مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے، رادفہ لکم، وہ تمہارے پیچھے ہوا، اے رادفکم، وہ تمہارے پیچھے ہوا۔ وبمعنی ان، اور یہ لام ان کے معنی میں ہوتی ہے، کب؟ اذا استعمل، جب اسلام کو استعمال کیا جائے گا، مع القول، قول کے ساتھ۔ قولہ تعالی، مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے، قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین، ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے تھے، لو کان خیرن، اگر یہ بہتر ہوتا، یعنی ایمان بہتر ہوتا، ما سبقون الیہ، یقیناً وہ سبقت نہ کرتے ہم پر، الیہ، اس ایمان کی طرف۔ یہاں پر ایک عبارت ہے اور اس کے بارے میں ہم خدشے کو دور کر دینا، شبہ کو دور کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ بعض نسخوں میں، ہمارے پاس بھی جو نسخہ ہے اس میں یہ عبارت ہے، لیکن حقیقتاً اصل نسخہ جو ہے، جیسے کہ مدرس نے اور دوسری شروحات نے اس پر نص وارد کی ہے اور یہ اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر یہ عبارت اگرچہ ہے، دوسرے اصح اور صحیح نسخوں میں یہ عبارت نہیں ہے، اور یہاں یہ عبارت اضافی ہے۔ وفیہ نظر، یہ عبارت صحیح نسخوں میں موجود نہیں ہے۔ وبمعنی الواو، اور واو کے معنی میں، وفی القسم، وبمعنی الواو فی القسم للتعجب، اور یہ لام واو کے معنی میں ہوتی ہے قسم میں تعجب کے لیے، کہ جب قسم کو تعجب کے لیے اٹھایا جائے، جیسے للہ، اللہ کی قسم، لا یؤخر الاجل، اگر کوئی آدمی تعجب کرے آیا اجل مؤخر ہو جائے گی یا نہیں، تو یہاں پر تعجب کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ خدا کی قسم موت کا ایک وقت حتمی ہے، اور اس وقت سے موت
کبھی بھی نہ آگے نہ پیچھے ہوگی تعجب کے طور پر. وربا للتقلیل کما ان کم الخبریت للتقصیر ويستحق صدر الكلام ولا تدخل إلا على النكرة نحو رب رجل لقيته أو مضمر مبهم مفرد مذكر مميز بنكرة منصوبة نحو ربه رجلا وربه رجلين وربه امرأتان وربه امرأتين. وعند الكوفيين يجب المطابقة نحو ربهما رجلين وربهما امرأتين. حروف جارہ میں سے ایک ربا ہے. ربا یہ تقلیل کے لیے آتا ہے, یعنی قلت کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کم خبریہ جو ہے یہ تقصیر کے لیے, کثرت کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اگر کسی نے یہ کہنا ہو کہ میں نے بہت سے مردوں سے ملاقات کی تو یہاں پر وہ کم استعمال کرے گا, اور اگر کسی نے یہ کہنا ہو کہ میں نے تھوڑے مردوں سے چند آدمیوں سے ملاقات کی تو یہاں پر ربا کا استعمال کیا جائے گا. اور یہ ربا صدارت کلام چاہتا ہے, استحقاق رکھتا ہے کہ یہ اول کلام میں واقع ہو. آیا یہ ربا معرفہ پر داخل ہو سکتا ہے؟ مصنف اسی کا جواب دیتے ہیں کہ ولا تدخلوا الا علی النکرۃ, صرف و صرف نکرہ پر داخل ہوگا, معرفہ پر داخل نہیں ہوگا. اس کے بعد یا یہ ضمیر پر داخل ہوگا. ضمیر ایسی ضمیر کے جو مبہم ہوگی, یعنی اس کا مرجع ہمیں معلوم نہیں, وہ کس چیز کی طرف لوٹ رہی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. مفرد ہوگی, مذکر ہوگی, اور اس کے مبہم ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی تمیز کو بیان کیا گیا ہوگا نکرہ منصوبہ کے ساتھ. جیسے ربہ رجلا, تو یہاں پر ربا ضمیر پر اس مثال میں داخل ہے, اور رجلا اس ضمیر کے لیے کہ جو مفرد بھی ہے مذکر بھی ہے, اس کے لیے تمیز واقع ہوا ہے, اور وہ نکرہ منصوبہ ہے. لیکن کوفیوں کے نزدیک یہاں پر کوفی کہتے ہیں کہ مطابقت اس ربا, اس ضمیر اور اس کی تمیز میں ضروری ہے. لذا اگر یہ تمیز مفرد ہوگی تو ضمیر بھی مفرد ہوگی, اگر ضمیر مفرد ہے تو یہ تمیز بھی مفرد ہوگی, اور اگر یہ تمیز تثنیہ یا جمع ہے تو اسی طرح سے یہ ربا کے ساتھ جو ضمیر ہے وہ بھی تثنیہ ہوگی. تو اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے. وربا للتقلیل, اور ربا تقلیل کے لیے ہے, یعنی کم اور قلت کے معنی کو بیان کرنے کے لیے. کما ان کم الخبریت للتقصیر, جیسے کہ کم خبریہ تقصیر کے لیے ہے, یعنی کثرت کے معنی کو بیان کرنے کے لیے ہے. وَيَسْتَحِقُّ صدر الکلام, اور یہ ربا استحقاق رکھتا ہے صدر کلام کا. وَلَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى النَّكِرَةِ, اور یہ ربا داخل نہیں ہوتا مگر نکرہ پر. نحو رب رجل لقیتہ, میں نے چند آدمیوں سے ملاقات کی. او مضمرن, یعنی اس کا عطف ہوئی ولا تدخل الا علی النکرۃ ولا تدخل الا علی مضمر, یعنی اس کی عبارت اصل اس طرح سے ہو جائے گی, اور یہ داخل نہیں ہوتا مگر ضمیر پر. کون سی ضمیر؟ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ مبہم ہوگی, یعنی اس کا مرجع کس چیز کی طرف وہ لوٹ رہی ہے یہ معین نہیں, مشخص نہیں. مفردن, ایسی ضمیر جو مبہم ہوگی, مفرد ہوگی, مذکر ہوگی, جس کی تمییز لائی گئی ہوگی نکرہ منصوبہ کے ساتھ. نحو ربہ رجلا, ربہ رجلا و ربہ رجلین, کم ہے وہ ازروئے مرد کی, کم ہے وہ ازروئے دو مرد کی. وربہ امرأتن,
کم ہے وہ عذر ایک عورت کی اور کم ہے وہ عذر دو عورتوں کی. وعند الکوفیین اور کوفیوں کے نزدیک یجب المطابقت مطابقت واجب ہے. یعنی کس کے درمیان؟ اس ضمیر کے درمیان اور اس تمیز کے درمیان. نحو ربہما رجلین کم ہیں وہ دو عذر مرد کے، عذر دو مردوں کے. اور ربہما امراتین کم ہیں وہ دو عذر دو عورتوں کے. وقد تلحق ها ما الکافۃ فتدخل علی الجملۃ نحو ربما قام زید ربما زید قائم ولا بد لها من فعل ماض لأن التقلیل يتحقق فيه ويحذف ذلك الفعل غالبا كقوله رب رجل أكرمني وفي جواب من قال هل رأيت من أكرمك أي رب رجل أكرمني لقيته فأكرمني صفة لرجل ولقيت فعلها وهو محذوف. اب اس کے بعد یہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار اس ربا کے ساتھ مائے کافہ داخل لاحق ہو جاتی ہے. یعنی کبھی اس کے ساتھ آخر میں اس کے آخر میں مائے کافہ ایسی ماں کہ جو اس کو عمل جر سے روک دیتی ہے وہ ملحق ہو جاتی ہے، ملحق ہو جاتی ہے. اب وہ ماں چونکہ اس کا نام ہے کافہ اس کو عمل سے روک دیتی ہے تو یہ عمل جر انجام نہیں دے سکتا. تو اب اس وقت کہ جب یہ مائی کافہ اس پر داخل ہوگی آیا یہ فقط جملہ فعلیہ پر داخل ہوگا یا جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے. تو اس زمانے میں کہ جب اس کے ساتھ مائی کافہ ملحق ہو تو یہاں پر یہ دونوں جملوں پر داخل ہو سکتا ہے. یعنی جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے. اب اس کا فعل کیسے ہونا چاہیے جب اس کے ساتھ مائے کافہ ملحق کی جائے؟ اس وقت اس کا فعل جو ہے ماضی ہوگا. کیوں؟ اس لیے یعنی جب بھی اس کا ایک اور حکم یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ربا جو ہے اس کے لیے فعل کیسا ہونا چاہیے جب مائے کافہ کے بغیر یہ آئے، خالی ربا ہے. تو اس وقت اس کا فعل جو ہے وہ فعل ماضی ہوگا. کیوں مضارع کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ تقلیل جو ہے مصنف جو ہے تقلیل کو بیان کرنے یعنی متکلم تقلیل کو بیان کرنا چاہتا ہے اس ربا کے ذریعے، اور تقلیل جو ہے اس کا تحقق ماضی میں ہے، اس کا ثبوت ماضی میں ہوگا. وہ کیوں؟ کون جانتا ہے؟ اگر فعل کو ہم فعل مضارع لیں تو کون جانتا ہے کہ میں آج میں یعنی آئندہ زمانے میں کتنے آدمیوں سے ملاقات کروں گا، کم سے ملاقات کروں گا یا زیادہ سے ملاقات کروں گا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا. ہاں اگر کسی نے کم آدمیوں سے ملاقات کر لی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے میں نے کم آدمیوں سے چند آدمیوں سے ملاقات کی. میں مثلا ایک سفر پہ جاتا ہوں تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں وہاں پہ کتنے آدمیوں سے میرے استقبال کے لیے 2 آئیں گے یا 50 آئیں گے، تھوڑے آئیں گے یا زیادہ آئیں گے. ہاں جب میں وہاں پر پہنچ چکوں تو دیکھوں گا اب یہ زیادہ ہیں یا کم. اگر زیادہ ہوں گے تو کم کے ذریعے بیان کروں گا، بہت سے مردوں سے میں نے ملاقات کی. لیکن اگر کم ہوں گے تو ربا کے ذریعے. لذا یہ تقلیل کا تحقق جو متکلم بیان کرنا چاہتا ہے یہ ماضی کے زمانے میں ہوگا، کیونکہ وہاں پر متکلم جو ہے وہ خبر دے سکتا ہے کہ میں نے کم یعنی تھوڑے آدمیوں سے ملاقات کی ہے. لیکن اگر مضارع ہو تو کسی کو کیا معلوم کہ میں نے کتنے آدمیوں سے ملاقات کرنا ہے، کم سے یا زیادہ سے؟ یہ تو علم بالغیب ہے کہ جو خداوند متعال کے پاس ہے.
اسی وجہ سے اس کے لیے ایک فعل کا ہونا ضروری ہے کہ جو ماضی ہو، تاکہ متکلم اس کے ساتھ قلت کو بیان کر سکے کہ جو اس کے ساتھ واقع ہو چکی ہے، جس کو وہ ربا کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ فعل آیا ذکر ہوگا؟ نہیں، غالباً یہ محذوف ہوتا ہے۔ جیسے ربا رجل اکرمنی، چند آدمی ہیں جنہوں نے میرا اکرام کیا، تو یہاں یہ کب کہے گا؟ اس شخص کے جواب میں، حال رأیت من اکرمک، کیا تو نے دیکھا ان کو جس نے تیرا اکرام کیا؟ تو یہاں پر کیا کہا جائے گا؟ یعنی ربا رجل اکرمنی لقیتہ، تھوڑے مرد ہیں کہ انہوں نے میرا اکرام کیا، میں نے ان سے ملاقات کی۔ تو یہاں پر اکرمنی کیا ہے؟ اکرمنی یہ صفت ہے مرد کے لیے، رجل کے لیے، اور اس کا فعل لقیتو ہے اور محذوف۔ اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے، وقد تلحقها ماء الکافۃ، یہ کافہ ماں کی صفت ہے، اور ماں چونکہ یہاں پر معرفہ ہے، لذا موصوف صفت کا چونکہ اعراب ایک ہوا کرتا ہے، لذا یہاں پر ہم وہ محلاً مرفوع ہے، یہ لفظاً مرفوع ہوگا، یعنی اس کی صفت لفظاً مرفوع ہوگی۔ وقد تلحقها، اور کبھی کبھار لاحق ہوتی ہے اس ربا کے ساتھ ما کافہ، ایسی ما جو کافہ ہوتی ہے یعنی روکنے والی ہوتی ہے عمل جر سے۔ فتدخل علی الجملۃ، لیکن یہاں پر صحیح نسخے میں علی الجملتین ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو، سامعین کو یہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جملہ کا لفظ یعنی کلمہ صحیح نہیں ہے، فتدخل علی الجملتین یہ صحیح ہے، پس یہ ربا داخل ہوتا ہے دونوں جملوں پر، یعنی جملہ اسمیہ پر بھی اور جملہ فعلیہ پر بھی۔ نحو ربما قام زید وربما زید قائم، چے بسا زید کھڑا ہوا، چے بسا زید کھڑا ہونے والا ہے۔ ولا بد لها من فعل ماض، اور ضروری ہے اس ربا کے لیے فعل ماضی، یعنی فعل ماضی کا ہونا اس کے لیے ضروری۔ کیوں فعل ماضی، مضارع کیوں نہیں؟ لأن التقلیل، کیونکہ تقلیل معنی قلت جو ہے یتحقق فیہ، یہ تقلیل ثبوت پکڑتی ہے، متحقق ہوتی ہے فیہ اس ماضی میں۔ وَيُحْذَفُ ذَلِكَ الْفِعْلُ، اور حذف کیا جائے گا اس فعل کو غالباً، یعنی اس فعل ماضی کو غالباً حذف کیا جائے گا۔ غالباً ہم اسے مفعول فی قرار دیں گے، یعنی اغلب اوقات میں، قول ہی مانند متکلم کے کہنے کے، ربا رجل اکرمنی، تھوڑے ہیں مرد جنہوں نے تھوڑے ہیں مرد کہ اس نے میرا اکرام کیا، چند مردوں نے میرا اکرام کیا۔ فی جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا، حال رأیت من اکرمکا، کیا تو نے دیکھا اس کو جس نے تیرا اکرام کیا، یعنی اے ربا رجل اکرمنی لقیتہ، تھوڑے ہیں مرد، ایسے مرد کہ اس نے میرا اکرام کیا، لقیتہ، میں نے اس سے ملاقات کی۔ فاکرمنی صفت لرجل، اس جملے میں اکرمنی یہ رجل کے لیے صفت ہے، نکرہ کے بعد آنے والا جملہ یہ نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے۔ وَلَقِيتُ، اور لقیتو اس کا فعل ہے، فعلها اس کا فعل ہے، لقیتو مبتدا ہے، فعلها اس کے لیے خبر ہے۔ وَهُوَ محذوف، اور وہ فعل یعنی لقیتو محذوف ہے۔ یہ جملہ حالیہ ہے، وَلَقِيتُ فعلها، یہ جملہ حالیہ ہے۔ فَأَكْرَمَنِي صِفَةٌ لِلرَّجُلٍ، اکرمنی سے، وَلَقِيتُ فعلها اس حال میں کہ اس کا فعل لقیتو ہے، اور وَهُوَ محذوف اس حال میں کہ یہ لقیتو محذوف ہے۔
دوسرا جملہ وہوا محذوف، یہ اس کا ذوالحال لقیتو ہے، اور پہلا جملہ ولقیتو فعلھا یہ اکرمنی جو ہے اس کے لیے حال ہے، اس کا ذوالحال اکرمنی ہے۔ وہ ربہ وہی الواو التي يبتدأ بها في اول الكلام كقول الشاعر وبلدة ليس لها انيس الا اليعافير والا العيس۔ ہمارے پاس ایک ربہ ہے اور ایک واو ربہ ہوتی ہے۔ واو ربہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے کہ جس سے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے۔ مثلا شاعر کہتا ہے وَبَلْدَةٍ لَيْسَ لَهَا أَنِيسٌ، کم ہیں شہر، ایسے شہر کہ جن کے لیے انیس نہیں ہے، إِلَّا الْيَعَافِيرُ وَإِلَّا الْعِيسُ، سوائے مٹیالے ہرن اور سوائے سفید اور سرخ اونٹ کے۔ تو یہاں پر واو جو آئی ہے وبلدتن میں، یہ واو ربا ہے۔ جیسے ربا جو ہے یہ قلت کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح سے یہ واو بھی قلت کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ اور جارہ ہے، بلدہ اس کے لیے مجرور ہے، آگے پھر بلدہ جو ہے یہ موصوف ہے، اور لیس لها انیس الا الیعافیر والا العیس، یہ جملہ اس کے لیے صفت واقع ہوا ہے۔ وواو القسم وهي مختصة بالظاہر فلا يقال وقع، اور واو ایک واو ربا ہوتی ہے اور ایک واو قسم ہے، اور یہ واو قسم ضمیر پر داخل نہیں ہوگی۔ مثلا ہم وقع نہیں کہہ سکتے، یہ ظاہر، اس میں ظاہر کے ساتھ اختصاص رکھتی ہے، یعنی قسم کے لیے ہے، لیکن ہم کہیں گے جب ہم نے قسم کھانی تو واللہ واللہ کہیں گے، وقع ہم اس سے نہیں کہہ سکتے، جب بھی اس سے قسم کھائی جائے گی تو اس میں ظاہر پر داخل ہوگی۔ واو القسم، اور واو قسم وہیا، اور یہ واو قسم مختصۃ بالظاہر، مختص ہے اس میں ظاہر کے ساتھ، فلا یقال، بس نہیں کہا جائے گا وقع، کہ یہاں پر یہ ضمیر پر داخل ہے، یعنی کاف ضمیر مجرور اس صورت میں ہے، حالانکہ یہاں پر یہ سے نہیں کہا جا سکتا کہ واو قسمیہ ہو اور کاف جو ہے یہ اس کے لیے مجرور واقع ہو۔ وتاء القسم، اور تاء قسم وهي مختصة بالله وحده، قالوا الرحمن وقولهم ترب القعبة شاذ۔ اس کے بعد مصنف اب یہاں سے یعنی واو جو آئی تھی واو قسم، اس سے مصنف نے قسم کے حروف کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک جیسے کہ بیان کر چکا واو قسم ہے، دوسری تائے قسم ہے، اس کے بعد بائے قسم کو بھی بیان کرے گا۔ تائے قسم جو ہے یہ مختص ہے لفظ اللہ کے ساتھ، لذا ہم تررحمان نہیں کہیں گے، وہ قرآن میں بھی آیا ہے تاللہ تفتح تذکر یوسف، تاللہ، تو یہاں، اور اس کے ساتھ اگر کوئی کہے ترب الکعبہ، ترب الکعبہ، تو یہ شاذ ہے۔ مثلا اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ دیکھیں آغایون، آپ کہتے ہیں کہ یہ تا جو ہے لفظ اللہ کے علاوہ پر داخل نہیں ہوتی اور لفظ اللہ کے ساتھ اختصاص رکھتی ہے، جب اس کے ساتھ قسم کھائی جائے گی تو تاللہ کہا جائے گا، تو یہ ترب الکعبہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو مصنف یہ کہتے ہیں، مصنف نے یہ جواب دیا کہ یہ شاذ ہے، خلاف قاعدہ ہے۔ وتاء القسم، اور تائے قسم وہی مختصۃ، اور یہ مختص ہے باللہ، لفظ اللہ کے ساتھ، وحدہ، اس حال میں کہ تنہا،
وحدہ یہ منفردن کی تعویل میں ہو کر باللہ ہے، یہ لفظ اللہ سے یہ حال ہے. فلا یقال پس نہیں کہا جائے گا تررحمان، وقولہم اور ان عربوں کا قول ترب الکعبہ شاذن شاذ ہے، خلاف قاعدہ ہے. ترب الکعبہ شاذن، وقولہم یہ ہے مبتدا اور شاذن اس کے لیے خبر ہے. رب الکعبہ یہ بدل ہو جائے گا قول سے، یہ بدل مبدل مل کر مبتدا ہو جائیں گے، شاذن ان کے لیے خبر واقع ہو جائے گی. وباؤہ وہی تدخل علی الظاہر والمضمر نحو باللہ وبالرحمن وبکا. حروف قسم میں سے ایک با ہے، یہ با عام ہے، یعنی اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتی ہے اور ضمیر پر بھی، جیسے کہ باللہ بالرحمن وبکا. اب اس میں ظاہر میں ایسے نہیں ہے کہ یہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہو، بلکہ ہم بالرحمن لفظ اللہ کے علاوہ ہم رحمان بھی اس کے بعد لائیں تو ہم قسم اس با کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. اسی لیے مصنف نے اس میں ظاہر میں دو مثالوں کو ذکر کیا ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پر یعنی جب کہا اس نے وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الظَّاهِرِ داخل ہوتی ہے اس میں ظاہر پر، تو یہاں پر ایک شبہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ کہ آیا اس میں ظاہر پر جب داخل ہوتی ہے تو کیا اس میں اللہ کے ساتھ کلمہ اللہ کے ساتھ اختصاص رکھتی ہے جیسے کہ تا تھی، یا نہیں بلکہ دوسرے اسما پر بھی داخل ہو سکتی ہے. تو مصنف نے اسی شبہ کو دور کرنے کے لیے دو مثالیں ذکر کی ہیں، باللہ و بالرحمن، اور بکا سے یہ بیان کیا ہے کہ یہ ضمیر پر داخل ہونے کی مثال ہے. وباؤہ اور بائے قسم، وہی تدخل علی الظاہر اور یہ با داخل ہوتی ہے اس میں ظاہر پر، والمضمر اور ضمیر پر، نحو باللہ اللہ کی قسم، وبالرحمن رحمان کی قسم، وبکا اور تیری قسم. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.